اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ سورہ الزمر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں آیت 8 پر ہم نے اپنی بات ختم کی تھی۔ اس سے پہلی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے دیکھا کہ اگر تم کفر کرو، سب سے خطاب انسانوں سے، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں تمہارے ایمان تمہارے شکر کی، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے بہتر وہ ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد تھا اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، وہ ہے اللہ کی محبوب چیز کہ تم شکر گزار بنو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کفر اور ناشکری کا رویہ اختیار کرنے والے کا کردار سامنے رکھا گیا تھا، جس پر ہم نے پچھلی کلاس سے بات ختم کی۔ اب آگے اللہ کے شکر گزار بندے کے کردار کی خوبصورتی دکھائی جا رہی ہے کہ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے۔ سوچیں یہ آیت ہی ہمیں کیسی محبوب ہونی چاہیے جو ہمیں ہمارے رب کی رضا، اس کی محبت کو پانے کا آسان راستہ بتانے والی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 9 سورہ الزمر کی۔ من جو ہے کے معنی یا کے بھی ہوتے ہیں، لیکن سوال کے لیے بھی آتا ہے، تو سوال یہ جیسے جملہ ہے من یعنی جو شخص جو ہوا وہ قانت کے معنی بھی ویسے اور تفصیل سے دیکھتے ہیں، لیکن اطاعت کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ آنا اللیلی، آنا اوقات میں رات کے، ساجدوں و قائما، سجدہ ریز ہو کر، کھڑے ہو کر۔ ویسے یہاں ساجد اور قائم آ رہا ہے، غور کیجئے، فاعل کے وزن پہ، صرف کبھی کبھی کرنے والے نہیں، ہمیشہ ساجد ہی ہے، سجدہ ہی کرتے رہنے والا ہوتا ہے، اللہ کے لیے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے رات کے اوقات میں۔ یحذر الآخرۃ، یحذر ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو اور امید رکھتا ہے، رحمت ربی اپنے رب کی رحمت کی۔ قل کہہ دیجئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہو کہ آپ کہہ دیں، آپ پوچھیں هل يستوي الذين يعلمون، هل کیا یستوی برابر ہے، الذین وہ لوگ جو یعلمون علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے۔ انما کا لفظ بھی یاد ہوگا، اکثر فزکس کے لیے ہوتا ہے، صرف وہی جو صرف ایسا ہی ہے، جو وہی لوگ یتذکرون یعنی نصیحت پکڑتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کون؟ جو اولو الالباب ہوں، جو عقل والے ہوں، جو اپنے عقل استعمال کرنے والے ہوں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں جملہ جیسے سوالیہ ہے نا، امن ہوا کہ وہ جو عبادت کرنے والا ہے، کیا جیسے وہ کوئی برابر ہو سکتا ہے، کوئی ویسا ہو سکتا ہے؟ ایک تو سوالیہ جملہ ہی خود پرزور ہوتا ہے، اور پھر سوال کا جواب دیے بغیر اگر جواب سننے والے پہ چھوڑ دیا جائے، کس طرح ہے؟ جیسے نامکمل جملہ ہو۔ وہ جو قانت ہے، وہ جو سجدے کرتا ہے، وہ اس کے بعد کیا بات ہے وہ خود سمجھنے کی ہے۔ ایک طرف وہ کردار تھا جو پچھلی آیت میں تھا، وہ جو شکر نہیں کرنے والا تھا، ایک یہ والا کردار، وہ کیسا ہوتا ہے وہ سوچنے کی بات ہے۔ جواب جو ہے سننے والے پر ہی جیسے چھوڑ دیا جائے، خود انسان تصور کرے کیسا یہ کردار ہے، جملہ زیادہ ہی پر اثر بن جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ پچھلا جو کردار تھا وہ کیسا تھا؟ جو صرف مصیبت کے وقت میں ہی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، مصیبت دور ہوتے ہی واپس اپنی روش پر آ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہاں شکر کرنے والے بندے کا، اللہ کے پسندیدہ بندے کا رویہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر پچھلی آیت کے بعد ہی آنے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس خرابی کا پچھلی آیت میں ذکر تھا، بس کبھی اپنی تکلیف میں، اپنی حاجت کے وقت اللہ کی طرف تھوڑا سا رجوع ہوا، اور جیسے حالات ٹھیک ہوئے، جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہو گئی، پھر غفلت میں پڑ گیا، پھر بھول گیا۔ وہ خرابی اس میں کیوں ہے؟ وہ خرابی کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ آخرت سے بے خوف ہے۔ کیونکہ یہ والا کردار کیسا ہے؟ وہ جو یحذر الآخرۃ آ رہا ہے، وہ جو آخرت کی فکر رکھنے والا ہوتا ہے، آخرت کا اسے خوف نہیں ہے۔ وہ جو پچھلا کردار تھا، اسے اللہ کی عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو جھکاتا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو قانت ہے؟ اصل بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے، پہلی صفت ہی قانت کی آ رہی ہے۔ قانت کہیں تو خشوع و خضوع کرنے والا،
اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، اطاعت کے لیے جھک جانے والا۔ اب یہ جیسے نیاز مندی دل کے اندر اللہ کے لیے عاجزی اور خشوع کا پیدا ہونا، اس قنوت جو ہے وہ کیا ہے؟ دل کی کیفیت ہے، اور اس کا پھر بہترین اظہار نماز ہے۔ ویسے تو سارے ہی اعمال ہیں، لیکن نماز خصوصی طور پر، اور خصوصی طور پر رات کی نماز جس میں ریا کا شائبہ تک نہیں ہوتا، خالصتاً اپنے رب کے لیے عبادت کرنے والا ہے، وہ ویسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے اصل شکر گزار ہے اللہ کا، وہ اصل اللہ کا خاص بندہ ہے، وہ جو اس طرح سے عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اپنے رب کے لیے بستر اپنا نرم گرم چھوڑتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اب عبادت کے لیے یہاں پہ ساجدہ و قائمہ کی جو بات آ رہی ہے، سجدہ اور قیام دونوں ہی نماز کے اہم حصے ہیں۔ سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے، جیسے سورہ علق کے آخری جو آیت ہے، وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، اپنے رب کا قرب حاصل کر لو۔ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہے بندہ اللہ کے، سجدے کی آیت ہے، انشاءاللہ سجدہ کر لیجئے گا۔ تو اور پھر جتنے زیادہ نفل پڑھے ظاہر ہے اتنے زیادہ سجدے بھی ہوں گے، اس لیے خاص طور پہ جب بات آئے سجدے کی بات، کبھی کہیں رکوع سجدے کی بات آتی ہے، یہاں سجدہ قیام کی بات ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زیادہ نفل پڑھنے والے ہوتے ہیں فرائض کے علاوہ، اور زیادہ عبادتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ قیام کے لیے بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لمبا قیام، لمبی تلاوت والی نماز بہتر اور پسندیدہ نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اس کے لیے کئی طرح سے، جیسے ایک حدیث ہے کہ 3 آیات جو بندہ نماز میں پڑھتا ہے وہ اس سے بہتر ہیں کہ 3 حاملہ اونٹنیاں اس کے پاس ہوں۔ 3 حاملہ اونٹنیاں کہنا کیسا ہے؟ اس وقت ایک عرب کے لیے ایک بہت بڑی دولت، اور حاملہ ہو تو جیسے انویسٹمنٹ ہو رہا ہو، ابھی تو آگے اور بزنس چلنے والا ہے اور کیا کچھ دولت اس کے ذریعے ملنے والی ہے، مال ہی کہلاتا تھے مویشی تو، اور وہ بڑا مال تھا۔ تو وہ ایک اتنی بہترین چیز کا حضور نے اس وقت احساس دلایا کہ وہ ایک دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی زیادہ بہتر ہے کیا چیز؟ جو نماز میں پڑھی جانے والی ایک آیت، وہ اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داری ڈالتے ہوئے پہلی ہدایات میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جو دی گئیں، جیسے سورہ مزمل بہت ہی شروع کی صورتوں میں سے ہے، اس میں بھی قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہو رات کو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ وہ آیت بھی بہت ہی غور کرنے کی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا اہم ہے۔ ایک خاص طور پہ ایک تو نماز ہی، وہاں پہ اصل تو نماز کی بات ہو رہی ہے، لیکن نماز کے اندر قیام کی بات، اور اتنی یعنی آدھی رات کا جیسے وہاں معیار دیا گیا، اس سے کم یا اس سے زیادہ، تو سوچیں کتنا زیادہ قرآن کھڑے ہو کر پڑھنے کی بات وہاں پہ ہو رہی ہے۔ پھر آگے جا کر اس سورہ مزمل میں آسانی دی گئی، آخری آیت میں آسانی ہے، لیکن یہاں اتنا زیادہ پڑھنے کی بات ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب حالات اتنے خراب ہوں جیسے اس وقت تھے، جو اتنی بڑی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی ہے، اتنا بڑا کام کرنا ہے، اس کے لیے تیار ہونے کے لیے ضروری ہے اتنی لمبی رات کی عبادتیں کرنا۔ اور پھر بعد میں جب آسانی دی گئی، جو آخری آیت ہے وہاں پہ جس طرح کہا گیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وہاں پہ یعنی نماز کم کرو کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، گویا جیسے قیام ہی اصل نماز ہو، قرآن کا پڑھنا ہی جیسے کوئی کی نماز ہو، اس طرح کی بات جیسے وہاں پہ سمجھ میں آتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی نماز بہتر بنانے کے لیے، نماز کو اصل نماز بنانے کے لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قیام کیسے ہوئے، ہماری اس میں قرآن کی تلاوت کیسی ہے، قرآن کو یاد کرنا، اسے بہترین طریقے سے نماز میں پڑھنا، وہ کتنا اہم ہے۔ ہمیں خود بھی سمجھ میں آتا ہے، تراویح جو دیکھیں امت اتنے ذوق و شوق سے پڑھتی ہے، کتنے جو نمازی نہ بھی ہوں تراویح پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے ہوں، مسجدیں بھر رہی ہوں، وہ سب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت جو اس میں ہوتی ہے وہ نماز کو کیسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم دھیان دینے والے ہوں۔ ویسے بھی قرآن سے تعلق، قرآن کو یاد جتنا کریں وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہے، کہ اور زیادہ صورتیں یاد کرنا، نماز میں اس کو پڑھنا، نماز بھی اس سے بہتر ہو،
اور پھر قرآن سے تعلق بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے زیادہ سمجھ میں بھی آتا ہے. حضور کی جو ابھی ہم نے حدیث یاد کی کہ 3 آیات نماز میں پڑھنا بہتر ہے. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پر زیادہ غور انسان کر سکتا ہے. تو خاموشی سے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہدایت بھی مل رہی ہو، قرآن سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں کچھ عربی بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور عربی جاننا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھنے سے پہلے اس کے ترجمے پہ نظر بھی ڈال لیں تب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن پہ غور کر لیں کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن میں کیا بات مجھ سے کہی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ اس سے نمازیں بہتر سے بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہے پھر آگے یحذر الآخرۃ، اور جو آخرت سے ڈرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ہے ویرجو رحمت رب بھی ساتھ آ رہا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے، آخرت کا خوف اور اپنے رب کی رحمت کی امید. آخرت کی اگر فکر نہ ہو تو انسان کیسے وہ ساری مشکلات اٹھا سکتا نیکیوں کے لیے. ابھی جو سجدے اور قیام کی بات ہو رہی ہے وہی کتنا مشکل ہو سکتا اگر فکر نہ ہو آخرت کی، اگر اپنا بستر چھوڑے اور عبادت کے لیے کھڑا ہو. اب یہ فکر جس کو لگی ہوئی ہو اسی کے لیے نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنا آسان بھی ہو سکتا. تو اب یہاں وہ قانت کے بعد جو صفت آ رہی ہے دوسری، قیام کی، راتوں کے قیام کی، اور پھر آخرت کے خوف، حذرہ. اور حذرہ ہوتا ہے کسی نقصان دہ یا خوف زدہ چیز سے بچنا، ہوشیار رہنا، احتیاط کرنا. اصل تو جیسے محتاط کے معنی زیادہ تر ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو محتاط رکھنا، اپنے بچانے کی کوشش کرنا، وہ اصل چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، ارحم الراحمین ہے. اس کی رحمت پر بھروسہ بھی لازمی ہے. آ بھی رہا ہے وَيَرْجُو رحمت ربی، لیکن رحمت کی امید سے پہلے حذر الآخرہ ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، وہاں کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. قانت ہے، فرما بردار ہے، راتوں کو کھڑا ہوتا ہے رات کے مختلف اوقات میں اللہ کے ساتھ بندے کے صحیح تعلق کے لیے. اس توازن، اس بیلنس کی ضرورت ہے کہ امید کا دامن نہ چھوڑے، مایوس نہیں ہو. شیطان مایوس بھی کرنا چاہتا ہے، تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہاری تو بخشش نہیں ہو سکتی، یا میں نے تو اتنی کوشش کر لی، خشوع خضوع پیدا نہیں ہو رہا، میری تو مجھ سے تو نیکی ہو نہیں رہی. ایسی کوئی مایوسی بھی انسان نہ آنے دے. اپنے رب سے امید بھی پوری رکھے، اس کی رحمت پہ، اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ بھی ہو، لیکن آخرت سے غافل بھی نہیں ہو. وہ بھی تو ہو سکتا ہے، ہاں اتنا تو بخشنے والا ہے، وہ تو معافی کر دے گا. آج غلطی کرتے رہیں، آج چیٹنگ کرتے رہیں، آج کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، یا اللہ معافی کرنے والا ہے. وہ بھی نہیں ہو. فکر ہو، آخرت کی فکر ایسی ہو جو گناہوں سے بچا سکے، عمل پہ ابھارنے والی ہو، مایوس اور بے عمل کر دینے والی نہیں ہو. اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں سے ڈر بھی ہو، لیکن ایسا ڈر نہیں جو اپنے رب سے مایوس کر دے. اپنے رب سے تو رحمت کی امید ہی رکھنی چاہیے. اور پھر کہا گیا اسی آیت میں جو آیت 9 ہم پڑھ رہے ہیں سورہ زمر کی، قل کہہ دیجئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ یستوی کہیں تو استفا ہوتا ہے نا، برابر برابر ہونا. دونوں کیا ایک ہی ہو سکتے، ایک جیسے ہو سکتے؟ ایک جو علم رکھتے ہیں اور ایک جو علم نہیں رکھتے. اب یہ کہنے کے بجائے کہ علم رکھنے اور نہ رکھنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ بات بھی کہی جا سکتی تھی نا، دونوں برابر نہیں ہیں. یہاں سوال کی طرح بات رکھی گئی، جیسے ہم سمجھ رہے تھے. سوال کیسے پر اثر بات کو بنا دیتا ہے، سننے والوں کو جیسے جگایا جا رہا ہو. اور سوال بھی کیسا ہے، سوال نہیں ہے اصل، بلکہ اس کا جواب ظاہر ہی ہے، بالکل آبویس ہی ہے. اکثر اس طرح کے سوال سامنے رکھے جاتے ہیں، خود ہماری گفتگو میں بھی ہم بھی کر سکتے ہیں. اب کوئی بدتمیزی بچہ کر رہا ہو، اس سے ہم کہہ رہے ہیں کیا میں تیری ماں نہیں ہوں؟ کیا مطلب ہے؟ پوچھ نہیں رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس کو ہم، کہ لیکن زیادہ زوردار طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے. بالکل اس طرح کی بات ہے کہ وہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے. کیا نہیں جانتے تم؟ کیا نہیں پتہ تمہیں کہ علم رکھنے والا اور علم نہیں رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے؟ وہ جو دنیا کی حقیقت جانتا ہو، جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، وہ کیسے آخرت کو برباد کر سکتا ہے؟ وہ ہے اصل یعلمون، وہ ہے اصل جاننے والا، وہ ہے اصل عالم، جسے پتہ ہو، جسے اندازہ ہو میری دنیا کتنی ہے، دنیا میں میرا کتنا وقت ہے، آخرت میں
میرا کتنا وقت ہے. اگر وہی علم ہو، اپنے رب کو وہ جانتا ہو، اپنے دین کو وہ جانتا ہو، وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بات اصل یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے. اور اب یہ بات بھی اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اہل علم کون ہے، جن کا کردار اس آیت میں بتایا گیا. اوپر جو ہم نے کردار دیکھا قانت کا، قیام سجدے کرنے والوں کا، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اصل عالم ہے، وہ جو علم رکھنے والے ہیں، وہ ہیں جن میں یہ صفات نہیں ہے. وہ خواہ کیا کچھ علم رکھتے ہوں لیکن اصل میں تو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. اصل عالم کون ہوتے ہیں؟ یہ بات ہم نے ویسے سورہ فاتر میں بھی پیچھے سمجھی تھی. وہاں آیت 26 میں مختلف مثالیں دی گئی تھیں وہاں پہ کہ کس طرح مختلف پھل، پہاڑ، مویشی ایک جیسے ہوتے ہوئے بھی ان میں مختلف رنگ ہوتے ہیں. اور پھر کہا گیا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی خشیت رکھتے ہیں. جیسے خشیت اور علم جیسے ایک لازم و ملزوم کی طرح وہاں آ رہا تھا. خشیت ہو، جس میں دل میں خشیت ہو وہی عالم ہوگا. عالم ہے تو وہ خشیت رکھنے والے ہی ہوگا. صرف علم رکھنے والے لوگ ہی خشیت رکھتے ہیں، یا اصل عالم وہ ہے جو خشیت رکھیں. وہاں آگے پھر ان کے نیک اعمال کا تذکرہ بھی تھا. ویسے بھی سوچیں دنیاوی لحاظ سے بھی، اگر کسی کے پاس علم ہو، کسی بھی چیز کا علم ہو، دنیائی کی کسی چیز کا، مگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو وہ اس کا اسکالر تو نہیں کہلا سکتا. آج مجھے ایکسرسائز کرنے کی خوب اہمیت پتہ ہے، کئی لیکچر سنے ہوئے، کئی مضامین پڑھے ہوئے، سب پتہ ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں اس پر عمل نہیں کر رہی تو اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں یہ سب جانتی ہوں؟ اسی طرح خواہ کتنی ہی ڈگریاں ہوں، کتنے ہی اجازے لیے ہوئے ہوں، لیکن اس علم کی وجہ سے دل میں وہ خشیت ہی نہیں آئی جو خلوص کے ساتھ نیکیاں کروا سکے، تو اسے دنیا والے خواہ عزت دے دیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نظر میں تو اس کا اثر نظر آنا چاہیے، اس علم کا اثر عمل پہ نظر آنا چاہیے، اس کے مزاج پہ، اس کے اخلاق میں نظر آنا چاہیے، جھک جانا چاہیے. جس طرح پھلوں سے بری ہوئی شاخ جھک جاتی ہے، اگر علم ہے تو کتنا اپنے رب کو جانتا ہے تو کیسی پھر خشیت دل میں ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان میں اور زیادہ عاجزی پیدا ہو جائے. اور اللہ کی نظر میں پھر اولو الالباب کون ہے وہ کہا بتایا جاتا، انما یتذکر اولو الالباب. اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن جو دین سارا سامنے ہے، بات ساری سمجھائی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کو کھول کر بیان کر رہے ہیں، لیکن بات سمجھنے کے لیے عقل بھی استعمال کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تسلی بھی دی جا رہی ہے اس آیت میں. ایک تو ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل عقل مندی یہ ہے انسان کو کیسے دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے، کیسی چالاکی بیچ میں کر رہا ہو، اپنی عقل استعمال کر رہا ہو. اس وقت کے بڑے بڑے سردار کیا ہیں؟ اپنے عقل پہ ہی تو بھروسہ ہے، اپنی عقل پہ مان ہے، اور اس کے پیچھے عقل کے پیچھے جا رہے ہیں. حالانکہ جو نصیحت حاصل کریں وہ اصل میں اہل عقل ہیں، وہ اصل دانشور ہیں. دوسری بھی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو بات نہیں سمجھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور جو بھی دین کا کام کرے، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہے، جو سمجھانا چاہے، اس کو بھی مایوسی سے بچانے کے لیے یہ بات ہے کہ جو بات تم سمجھا رہے ہو نہ وہ غلط ہے، نہ تم کوئی غلطی کر رہے ہو. اصل بات یہ ہے کہ قصور ان کا ہے، وہ انہوں نے خود ہی اپنی عقل پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اس وجہ سے ان کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ بات یہاں پہ کہی گئی انما یتذکر اولو الالباب کہہ کر. اور پھر اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 10. قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پھر خطاب ہو رہا ہے کہ آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، یا عباد الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے ڈرو اپنے رب سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، احسن عمل کیے، جنہوں نے نیکیاں کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. انما، ابھی انما کا بھی ہم نے مطلب سمجھائی تھا، کتنا اس میں ایمفیسس ہے کہ صرف انہی کے لیے، اس کے سوا کچھ نہیں، کہ یوفی الصابرون، یوفی
پورا پورا دیا جائے گا۔ الصابرون، صبر کرنے والوں کو، یہ بھی صابر فاعل کے وزن پہ، جو ہمیشہ ہی صبر کرنے والے ہیں، ایک موقع پہ نہیں کر رہے ہیں، ہمیشہ ان کی صفت ہی ہے صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اجرہم بغیر حساب، ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ اب اصل حکم تو یہاں پہ رب سے تقوی کا ہے، لیکن اس حکم کا انداز کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں تک پیغام بھیجا جا رہا ہے، جیسے آپ کو شاہی فرمان سنایا جا رہا ہو، آپ اس طرح اللہ کا فرمان سنا دیں۔ اور پھر وہ فرمان کیا ہے، شروع کس طرح ہوتا ہے، اس کی ابتدائی کیسی ہے؟ یا عباد الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ جب اللہ کی یہ پکار کہ یا عباد الذین آمنو، کہیں واحد کے سائغہ میں آتا ہے یا عبادی، اب یہاں سب کو ایک ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے یا عبادی، تو اب میرا رب جیسے مجھے مخاطب فرما رہا ہو، ہمارا جواب کیسا ہونا چاہیے؟ فوراً ہی لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، میرے رب میں حاضر ہوں، سننے کے لیے، اس فرمان کو سننے کے لیے کان کھڑے ہو جائیں، پوری توجہ سے سننے والے ہوں، اور سب کام چھوڑ کر اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب کا فرمان سننے کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ کہاں کیا جاتا؟ اتقوا ربکم، وہ تقوی اپنے رب کا اختیار کرنا اتنا اہم ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ بار بار اس تقوی کی کیسی تاکید آتی ہے۔ اب تقوی کیا ہے، اس پہ ہم بہت یہاں اس وقت بات نہیں کر رہے، بہت سب کے ذہن میں ہے۔ تقوی صرف ڈر ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اصل تو گناہوں برائیوں سے بچانا، لیکن صرف اپنے رب کے لیے، اس لیے ربکم، اپنے رب کے لیے۔ اور جو تقوی اختیار کر لیں اس طرح، جو اپنے رب کے تقوی کی زندگی کو اختیار کر لیں، ان کے لیے تو پھر کیا خوشخبری ہے آگے، للذین احسنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو احسنوا، جنہوں نے نیکی کی۔ تقوی جب کریں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کے لیے احسن عمل کرنا آسان ہوگا، وہ نیکیاں کرنے والا ہوگا۔ تو جس نے نیک رویہ اختیار کیا، جو دنیا میں جو بھلائی کرتے رہے، احسنوا، احسن عمل کرتے رہے، ان کے لیے تو پھر کیا ہے؟ فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے، بھلائیاں ہیں۔ اچھا، یہاں جس طرح سے ایک تو خطاب جو تھا یا عباد الذین آمنو، عباد میں سبھی شامل ہیں، ہم تو ہیں، ہم نے ابھی بات سمجھی، لیکن اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ اہل مکہ بھی، ان کے لیے بھی پکار ہے ایک طرح سے، انہیں بھی کہا جا رہا ہے، وہ جو اپنے مفادات، اپنے دنیا کے فائدوں اور اپنی دنیا، اپنی پرانی عقیدتوں کے لیے اپنے رب کا حکم سننے، اس کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس وقت کے بھی ایمان لانے والوں کا سوچیں، وہ عباد، وہ اللہ کے بندے جن پر کفار کے مظالم ہو رہے تھے، یعنی جن پر قائم رہنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن انہیں بھی کہا جاتا، دوسرے لوگ تو انہیں اپنے رب کی بندگی سے پھیرنے کے لیے زور لگا رہے تھے، کیسے کیسے ٹارچر ہو رہے تھے، کیا کیا ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، انہیں مضبوط کیا جا رہا ہے کہ تم تو ہر حال میں تقوی پر قائم رہو، کیسے ہی حالات سخت ہو جائیں۔ اتقوا ربکم، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان سے انسانوں سے مت خوف کھاؤ، اپنے رب سے تقوی کرو۔ اصل بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے سے یہ اندازہ بھی ہوتا کہ کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ایمان اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کیسا جینا دو بھر ہو گیا تھا اپنے تن میں، انہیں کس طرح یقین دلایا جا رہا ہے۔ اس وقت تو ان کے لیے کہیں حسنہ نہیں نظر آ رہی تھی انہیں، آگے تو جیسے آگ کا دریا ہو، اتنی مشکلات ہیں، ایمان تو لوگ چلنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کہا جاتا ان کے لیے تو دنیا میں بھی حسنہ ہے، دنیا میں بھی تم حسنہ پالو گے، اور پھر اس سے آگے ظاہر ہے ہمیشہ کی زندگی میں بھی حسنہ ہی بس کہا گیا، تو کوئی خاص بھلائی کا ذکر نہیں ہے، تو ساری بھلائیاں اس میں آ سکتی ہیں جو انسان چاہے، جہاں تک اس کا تصور جائے، بلکہ اس کے اپنا تصور تو کہاں تک جا سکتا، اس سے بڑھ کر تو وہ جو رب کریم اپنے بندے یا اپنے بندی کو دینا چاہے، تو اس سے تو بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا، وہ تو کیا کچھ بھلائیاں عطا فرما سکتا ہے، اور عطا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت بے سر و سامان جو ہجرت کر کے نکلے تھے۔ اب یہ آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے کی آیت ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے زمین وسیع ہے، آج یہاں پہ تمہارے لیے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کی زمین بہت آگے وسیع ہے، بڑی زمین ہے جو ہجرت کر سکتے ہو، کہاں کہاں تم جا سکتے ہو، وہ بات کہی جا رہی ہے۔ اگرچہ آخرت
کہ بھلائی اصل مومن کا مقصود ہے اور وہی اصل کامیابی بھی ہے، لیکن جو شخص نیکی اور بھلائی کرنے والا، اپنے آپ کو ہر برائی سے روکنے والا ہو، وہ دنیا میں بھی بہت کچھ حسنہ پا لیتا ہے۔ ہر نیکی کا انجام دنیا میں بھی جب اچھی روش انسان اختیار کرتا ہے، کس طرح اس کی معاملات کتنے صحیح ہوتے ہیں۔ جہاں وہ خود غلطی کرتا ہے وہیں اس کے معاملات بھی کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ وہی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اس وقت جو مکے کی حالت تھی، جو سچویشن تھی، وہ کہیں بھی کسی کے لیے ہو بھی سکتی ہے، جہاں تقوی پر قائم رہنا، حسنہ کو اختیار کرنا، نیکیاں کرنا ناممکن ہو رہا ہو، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ کسی جگہ اللہ کی بندگی پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، جیسے کہا جا رہا ہو۔ بندے دین کی خاطر اپنی دنیا چھوڑیں تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیسی وسیع زمین عطا کر سکتا ہے۔ یہیں اس ملک کی تاریخی کا سوچیں، یورپ کے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے لوگ اپنے دین کی خاطر نکلے تو اللہ نے انہیں کیسی وسیع زمین عطا کر دی، کیا کچھ عنایات ان پر کر دی۔ جو بھی جیسا ان کا دین تھا اس کے لیے وہ نکلے، اللہ تعالیٰ نے اور کتنا کچھ انہیں عطا کر دیا۔ مکے کی سرزمین سے بے سر و سامانے کی حالت میں جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، چند سالوں ہی میں روم و ایران کی عظیم سلطنتوں کے مالک بن گئے۔ اور پھر یہ ہجرت کیوں انسان کرے، کس لیے کرے، یہ ترغیب کیوں دی گئی؟ تاکہ اللہ کے بندے عبادت کر سکیں، عبادت پر قائم رہ سکیں، اپنے رب کی بندگی آزادی سے کر سکیں۔ وہ اصل مقصد ہے ہجرت کا۔ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں رب کی اطاعت ان کے لیے آسان ہو، جیسے کہ سورہ عنکبوت کی آیت 56 ہے، یا عبادی الذین آمنوا، وہاں پہ بھی اسی طرح کی پکار ہے جیسے اس آیت میں تھی، اے میرے بندو۔ یہاں تو اور بھی زیادہ خوبصورتی لگتی ہے اس میں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس میری ہی بندگی کرو۔ جب ہم ہیں اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، تو کسی بھی حال میں ہو عبادت پر قائم ہی رہنے کی ضرورت ہے، خواہ وطن چھوڑنا پڑ جائے، خواہ دوسری چیزوں کو چھوڑنا پڑے۔ ہجرت ہم جانتے بھی ہیں کس قدر بڑی نیکی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن العاص کی روایت، اگرچہ اس میں سے ہمیں ابھی جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں اس میں ہجرت کی تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اس سے کس طرح گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حدیث پوری دیکھ لیتے ہیں، حدیث کی بھی خوبصورتی ہم دیکھ لیں۔ بلکہ روایت تو حضرت ابن شماسہ کی ہے کہ ہم عمر بن العاص کے پاس گئے تو ان پر نزا کا عالم طاری تھا، وہ ہم کو دیکھ کر بہت دیر تک روئے، اور اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈالا، یعنی اسلام کی مجھے توفیق ہوئی، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو میں نے کہا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا شرط لگاتے ہو؟ میں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں جتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں سب معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے کے کیے ہوئے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے؟ اور اسی طرح ہجرت اور حج بھی، یعنی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دینے والے یہ عمل ہے۔ اسلام لانے کی اتنی بڑی چیز ہے جس سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن ہجرت اور حج بھی اتنی بڑی نیکی ہے جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ کسی جگہ ہمارے لیے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، لیکن اس نیکی کا کچھ حصہ حاصل کرنے کی فکر تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ترغیب و ترہیب میں حدیث آتی ہے، عمرو بن عبسہ کی لمبی روایت ہے جس میں ایک شخص نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کئی سوال کیے، تو اس میں سے ایک سوال اس کا یہ تھا، ہجرت کے متعلق تھا کہ ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تو برائیوں کو چھوڑ دے۔ اصل الفاظ ہے ان تہجر سوء، حجرہ ہوتا ہے نا دور ہونا، الگ ہونا، سوء برائی، ہر برائیوں سے دور ہو جائے، وہ بھی ہجرت ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنا، اس کو اپنے رب کی رضا کی خاطر بالکل چھوڑ دینا، جو بھی کیا ہے ایک طرح کی ہجرت ہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نیکی ہے جس طرح ہجرت ہے۔ اب ہم جانتے ہیں ہر نیکی کے مختلف
درجے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی علیم اور حکیم اور لطیف خبیر ہستی ہے، اسی کے رحیمانہ فیصلے ہوں گے رحمتوں کے ساتھ۔ ہماری تھوڑی سی کوشش کو آج ہمیں ہجرت کا موقع نہیں ہو، لیکن ہماری نیت ہو، ہم اس نیت سے اپنی برائیوں کو ڈھونڈ کے اپنے اندر سے اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی جو کوتاہیاں ہمارے ساتھ ہیں ان کو چھوڑنے کی ہم فکر کرتے ہیں، جو ویسے بھی ہمیں کرتے ہی رہنا ہے، تو وہ بھی ہجرت جیسی نیکی ہو سکتی۔ ہجرت میں ظاہر ہے کیسی مشکلات پیش آتے ہیں، اگرچہ کہ اس وقت اصل تو ہجرت کا جو یہاں راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، بڑی مشکل سے نکالنے کے لیے تھا ان کے لیے، مکے میں ان کے لیے اتنے حالات مشکل ہو رہے تھے، اس سے نکالنے کے لیے تھا، لیکن خود اس میں بھی مشکلات آ ہی سکتی ہیں، تو وہاں لوگوں کی مخالفتوں سے، ان کے تشدد سے بچنے کے لیے راستہ دکھایا جا رہا تھا، لیکن اس پر پھر کیسے اجر کی توقع دلائی جاتی، دنیا کی حسنات اور پھر بھلائیوں کے علاوہ بھی آگے کیا کیا کچھ ہے بتایا جا رہا ہے۔ کہا گیا انما یوفی الصابرون، یوفا وفا سے جیسے پورا دیا جائے گا۔ اللہ کی بندگی کے راستے میں جو مشکل وہ اٹھائیں، ہجرت جب کریں گے تو کیا کچھ ہوں گے، اس وقت کے سفر ویسے بھی سوچیے آپ، کوئی آسان تو نہیں تھے، پھر ایسی جگہ جانا، کوئی وہاں خاندان نہیں ہے، کوئی جاب نہیں رکھی ہوئی ہے، کوئی گھر نہیں ہے اور انہیں جانا ہے، تو کیا کچھ مشکلات ہو سکتی تھیں، تو لیکن انہیں کیسا اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ پورا انہیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ پیچھے یہ دیکھ بھی چکے کیسے حسنہ ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے، کیا کچھ کہا جا رہا ہے کہ جیسے جو لوگ یہ مشکلات اٹھائیں، یہ سختیاں، ہجرت کی صعوبتیں جو برداشت کریں گے، ایک قدم تک کا بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ ان نماز ہی بات شروع ہوئی تھی، لازماً ایسا ہی ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں جیسے الصابرون کہا جا رہا ہے، جو صبر کرنے والے ہیں، چاہے وہ ہجرت کرنا ہو، نیکی پر قائم رہنا ہو، عبادت پر قائم رہنا ہو، سب کے لیے اصل صبر ہی کی ضرورت ہے، صبر جو، اور وہ صابر جو ہمیشہ ہی صبر پہ قائم ہی رہنے والے ہیں۔ امام مالک کی اس آیت میں صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مصائب اور رنج و غم پر صبر کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن وہ صبر سے سہ جاتے ہیں۔ اور دوسرے مفسرین کا یہ بھی خیال کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے، راستے میں جو کچھ پیش آئے اس پر وہ صبر کریں۔ دونوں طرف سے صبر کرنا ہوتا ہے نا، ایک اندر سے کیا کچھ اپنا نفس ہے، اس کی کیا خواہشات ہیں، وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ اس کے لیے کیا مشکل ہو رہی ہے، اس سے لڑنا، پھر جو باہر سے جو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہوں، ان سب میں جو صابرون، جو صبر پہ قائم رہتے ہیں، انہیں تو پھر پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ اور نہ صرف انما یوفی الصابرون کہا جاتا کہ انہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ اجرہم بغیر حساب، ان کے لیے بے حساب اجر ہے، پورا بدلہ ہی نہیں، بلکہ جیسے کسی اندازے، کسی پیمانے سے نہیں، بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ انسان کی اپنی توقعات اس کے اندازوں اور قیاس سے بڑھ چڑھ کر ملنے والا ہے، جن کا آج وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ہجرت کا کیا ریوارڈ، کیا کچھ اس کے لیے ہے، ہجرت کرنے والوں کے لیے بڑی خوبصورت آیت ہے۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور اب جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور اذیت دیے گئے، ستائے گئے میرے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لأکفرن، وہ بھی ڈبل تاکید کے ساتھ، ضرور میں ان کے برائیوں کو دور کر دوں گا، ان سے کفارہ تو جیسے مٹا دوں گا۔ اعمال نامے سے آج مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کچھ کر نہیں سکتی، مٹا نہیں سکتی، لیکن دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے خاطر جو انسان تکلیف اٹھائے، اس سے وہ سب ڈیلیٹ ہو جائیں، وہ سب مٹ جائیں گی، وہ سب میں ضرور مٹا دوں گا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، یہاں بھی اسی طرح ڈبل تاکید کے ساتھ، ضرور میں ان کو داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
ثوابم من عند اللہ، اللہ کے پاس ثواب، یہ اور بھی کتنا وہ لگتا ہے، اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ثواب دینے والا ہے اس کا، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اس اللہ کے پاس ہے جو بہترین ثواب، اس کا کیا اندازہ کر سکتے وہ کیسا حسن الثواب ہوگا، کتنا بہترین ثواب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یہاں دنیا میں آج تم مشکل میں ہو، اس مشکل سے نکلنے کے لیے تم دوسری زمین پر جاؤ، دوسری جگہ جاؤ، ویسے بھی جیسے ایک محلے میں ہی مشکل ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ دین پر قائم رہنا آسان نہیں ہو رہا ہے، ایسے دوستوں کو چھوڑ کر ایسے دوست اختیار کرنا جن کے ساتھ نیکی پر قائم رہ سکیں، وہ سب بھی ہجرتیں ہی ہیں۔ اپنے اعمال کچھ تھے، اب کچھ بنا لینا، وہ ایک ہجرت۔ سب سے پھر اتنے وعدے کہ ہم جب اللہ کی خاطر چھوڑیں برائیوں کو، اللہ کی خاطر عبادت پہ قائم رہنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے حسنات عطا فرما سکتا ہے، اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ کہا جاتا قل کہہ دیجئے، انی بے شک مجھے امرتو حکم دیا گیا، یہ کہ اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلص لہ الدین خالص کر کے اس کے لیے دین۔ اب یہاں غور کیجئے کس طرح دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے بعد کس طرح سے اس صورت میں مسلسل سمجھائی جا رہی ہے۔ شروع دوسری آیت تھی جس میں حکم کی طرح بات تھی، اور پھر اس کے بعد آگے پھر اب ساری دنیا نے تو کس طرح سے دین خالص کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے بے شمار دوسرے راستے بنائے ہوئے ہیں، دوسرے راستے چنے ہوئے ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کا راستہ، کہیں نفاق کا، کہیں نفس پرستی کا، کہ خالص اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے اپنا نفس درمیان میں حائل ہو جاتا، کہیں دنیا پرستی کا، دنیا سب کیا کر رہی ہے اس کے پیچھے جا رہے ہوں، دنیا کو دیکھ رہے ہوں۔ لیکن مجھے تو کیا حکم دیا گیا، یہاں جس طرح کہا جا رہا ہے یہ حکم اصل کیا دیا گیا کہ دین کو خالص کر لیں۔ اب یہاں پہ ایک اور ہی طرح سے اسے تاکید ہو رہی ہے اخلاص کی، دین کو خالص کرنے کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وہاں تو خطاب اپنے بندوں سے تھا اللہ تعالیٰ کا، اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں اپنی امت کو، کہ کیا بتا دیں، انی امرتو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ کے عبادت کرو، مخلص لہ الدین، اپنے اس کے لیے دین کو خالص کر کے اپنے دین، اپنی زندگی کے طریقوں کو، اپنی زندگی کو ہر ایسی گندگی سے کیسے پاک کریں۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا، جب ہمیں دین کو خالص کرنا ہے، ہمارے نبی کر رہے ہوں، ہمیں آپ کے سیرت پہ چلنا ہے، اور وہی ایک طریقہ ہے سب سے بہترین، اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی ہم پیروی کریں، ہم اپنے رب کے اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں دین کو خالص کرنے کے، جو اس صورت کی دوسری آیت میں بھی دیا گیا تھا کہ فَاعْبُدَ اللَّهِ مُخْلَصًا لَهُ الدِّينَ، کہ بس عبادت کرو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرو، جس طرح کہا گیا تھا۔ اور یہاں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، تو اسی طرح اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو ہیں تو ہمیں بھی وہی اعلان کر دینے کی ضرورت ہے۔ اب اعلان پھر ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہو، اصل اعلان، اصل اظہار تو ہمارے عمل سے ہوتا ہے۔ ہمارا عمل ہی سارے جہاں کو بتا سکتا ہے کہ ہم ساری دنیا کو ناراض کر سکتے ہیں لیکن اپنے رب کو نہیں ناراض کر سکتے۔ شیطان بھی مایوس ہو جاتا ہے ایسے بندے سے۔ دوسرے شیاطین کے چیلے جو ہوتے ہیں، انسان برائیاں کروانا چاہتے ہیں، برائیوں کے لیے زور ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندے سے تو میں اپنا کام نہیں لے سکتا، یہ بندہ تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والا ہے، یہ تو صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والا ہے۔ اگر دین میں خود کو ہی کمپرومائز کرنے والے ہوں، کتنے شیاطین اپنے عبادت کروانا چاہ سکتے ہیں، اپنے پیچھے چلانا چاہ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں بھی ہماری زندگی ایک اعلان ہو کہ میں نے تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، میں تو صرف اپنے اللہ کی بندگی ہی کرنے والی ہوں۔ وہ جیسے سب کو سمجھ میں آ جائے، مجھے دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جائے، میرے اعمال سے پتہ چل جائے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہلوایا جا رہا ہے اگلی آیت 12 میں بھی، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں ہو جاؤں پہلا مسلمان، اول المسلمین، سب سے پہلے اسلام لانے والا۔ اب اللہ ہی کی عبادت کے حکم کے بعد اب اس آیت میں سب سے پہلے مسلم بننے کا حکم آ رہا ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے رب ہی کی اطاعت کرنے والا، اس کے آگے جھکنے والا ہوں۔ اب جس کا جی چاہے میرا ساتھ دے ورنہ انجام دیکھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانا اسی طرح ہے نا، میں تو کر رہا ہوں، مجھے تو یہی کرنا ہے، پورا مکہ مخالفت کر رہا ہوں، میں تو مسلمان ہی ہوں، پورا مکے میں کوئی اسلام نہیں لانا چاہے، میں تو اسلام پہ قائم رہنے والا ہوں، جس کا جی چاہے وہ ساتھ میرا دے دے، اس کی اپنی اسی میں بھلائی ہے، ورنہ اپنا انجام دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی تو ہوتے ہیں اول المومنین اور اول المسلمین ہی، دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے اللہ کے حکم، اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچانے سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہ آیت لیکن ہمیں کیا کچھ سمجھا رہی ہے، ذرا سوچیں۔ اکثر دنیا میں کس طرح ہوتا ہے، سب جس راستے پر چل رہے ہوں اسی پر چلنا تو سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آسانی سے چل سکتا ہے انسان، لیکن خود کسی نیکی کو شروع کرنا، ساری دنیا ایک غلط روش پر چل رہی ہو اسے چھوڑ کر صحیح طرز عمل اختیار کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر خود کریں۔ وہ بارش کے پہلے قطرے کی بات جیسے ہمارے پاس کہی جاتی تو وہ آسان نہیں ہوتی۔ اکثر تو اخلاق، طور طریقے، ہر چیز ہی دوسروں کے تابع ہو جاتی ہے، دوسرے جو کر رہے ہیں وہی ٹرینڈ ہی بن جاتا، وہی روایت بن جاتی ہے، وہی سب کرنے لگتے ہیں۔ کوئی اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ رہا ہے تو ان سے آگے بڑھ کر اخلاق سے ملنا ہی کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ خود سلام میں پہل کرنا، حق ادا نہ کرنے والے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اور کوئی ظلم ہو رہا ہو اسے روکنے کی کوشش کرنا، کسی بری رسم کو توڑنا، یہ سب کام انتہائی مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن سوچیں کسی بھی نیکی میں پہل کرنا کتنی ساری نیکیوں کو ہمارے اعمال نامے میں شامل کر سکتا ہے۔ ایک شخص سے آگے بڑھ کر کوئی چیریٹی، کوئی کسی کی مدد کرنا ہے، ڈونیشن دینا ہے، اس میں کوئی بڑی رقم دے دیتا ہے اور پیچھے کتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے ہمت ہو جاتی ہے، اور سب کی نیکیوں کا بھی ایک حصہ اس کے اعمال نامے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے دیکھ کر اس کی وجہ سے دوسروں کو ہمت ہوئی، کس طرح اسے بھی تو ثواب اس سب کا مل سکتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ کسی محفل میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سب مصروف ہیں، شادی کا ہنگامہ ہے، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، کسی کو نماز یاد نہیں آ رہی ہے، ایسے میں کوئی ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ ایئرپورٹ وغیرہ تک پہ بھی دیکھا بھی ہوگا، کوئی ایک جا کے نماز کے لیے کھڑا ہوا تو 4 لوگ اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں، تو دوسرے سارے لوگ اس کے ساتھ جو نماز میں شامل ہو جائیں، کس طرح اسے اول المسلمین ہونے کا مقام مل جائے، جس نے پہلا نیکی کا کام شروع کیا۔ اور اسی طرح کی اور ساری ہی چیزیں، سب سے بڑی چیز بری رسموں کو توڑنا ہی ہو جاتا ہے، اتنی اس میں تو مخالفتیں اور کیا کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن ٹوٹیں گی کیسے، وہ تو بڑھتی چلی جائیں گی اگر کوئی ایک اول المسلمین نہ بنے، کوئی ایک آگے بڑھ کر کوشش نہ کرے کہ مجھے تو یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام غلط ہے، اللہ کی نظر میں اگر صحیح نہیں ہے، مجھے یہ کام چھوڑنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کیسا مقام پا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا، آپ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ وہ عمر تو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اول المسلمین بن جاؤں۔ انشاءاللہ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہوں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان فرمائے کہ ہم بھی ہر نیکی کو خود سے آگے بڑھ کر کرنے والے ہوں، دوسرے کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں، ہم تو ضرور کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔